السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التحریم۔ آج ہم آپ کو سورۃ التحریم کا ترجمہ سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور افادہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو چیز تجھ پر حلال کی تو اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اے مسلمانوں قسم کا اتار ڈالنا ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنانے والا سرپرست ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ حکمت والا ہے۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، پھر جب اس نے دوسری بیوی کو اس کی خبر دی اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا حال کھول دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو اس بیوی کو جتلایا جس نے راز فاش کر دیا تھا، اور کچھ نہیں جتلایا۔ چشم پوشی کی اس کی عزت رکھنے کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بیوی کو یہ جتلایا تو وہ کہنے لگیں، تم کو یہ سب حال بتایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاننے والے خبردار نے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس قصور سے توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم دونوں یکدم ایک دوسرے کی مددگار بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور ڈالنا چاہو گی تو یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور بحرائیل اور نیک مسلمان سب پیغمبر کے حمایتی ہیں، اور فرشتے الگ ان کے سوا مدد کو حاضر ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو اس کا مالک عجیب نہیں، تمہارے بدلے تم سے بہتری بیویاں اس کو عنایت فرمائے گا، جو فرما بردار، ایماندار، نماز گزار، توبہ کرنے والیاں، عاجز کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں بیویاں ہوئی اور کنواریاں ہوں۔ مسلمانوں، اپنی جانوں کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی ہیں اور پتھر۔ وہاں ایسے فرشتے تعینات ہیں جو اکڑ بے رحم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم کرتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ کافرو، اب آج کے دن بہانے مت بناؤ، جسے کام تم دنیا میں کرتے رہے ان کا بدلہ پاؤ گے۔ مسلمانوں، اللہ کی درگاہ میں سچی توبہ کرو، عجیب نہیں تمہارا مالک توبہ کی وجہ سے تمہاری برائیاں تم پر سے اتار دے گا، معاف کر دے گا، اور تم کو ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے شرمندہ رسوا نہ کرے گا، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے داہنی طرف دوڑتا جاتا ہوگا۔ وہ یوں دعا کر رہے ہوں گے، مالک ہمارے نور کو آخر تک بہشت میں پہنچنے تک قائم رکھ اور ہم کو بخش دے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرتا رہ اور ان سے سختی سے پیش نہ آ۔ کھڑک بھڑک اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
کافروں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے۔ پھر جب ان دونوں نے اپنے خاوندوں سے چوری کی تو ان کے خاوند خدا کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، اور ان دونوں عورتوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ دوزخ میں جانے والیوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور ایمانداروں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی، جب اس نے یوں دعا کی کہ مالک میرے لیے بہشت میں ایک مکان بنا اور مجھ کو فرعون اور اس کے برے کاموں سے بچا رکھ اور ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور ایمانداروں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مریم کی مثال دی، جو عمران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی عصمت بچائے رکھی، کسی مرد سے آلودہ نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اپنی بنائی ہوئی روح اس میں پھونک دی اور اس نے اپنے مالک کے کاموں اور کتابوں کو سچ مانا، اور وہ ہمارے فرمانبرداروں میں سے ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عقیدت حلال سمجھتے ہوئے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ اسے استعمال نہیں کروں گا۔ اس قسم کا عہد کسی امتی کے لیے تو جائز ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بلند ہے کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے امت کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی معاف فرما دی، یعنی اگر نامناسب چیز پر قسم کھا لو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، تم اسے ادا کر کے اپنی قسم توڑ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا کیا اور ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق قائم رکھا۔ بعض لوگ جسے احناف کہتے ہیں کہ محض کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا قسم ہے، لیکن آیت سے اس کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب کیا اور پھر فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اور اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں جو واقعات روایات میں مذکور ہیں، ان میں واضح طور پر مذکور ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور پھر اس کی قسم کھائی، معلوم ہوا کہ قسم سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ کہ محض حرام کر لینے سے۔ اور ترجمے میں آیا ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، مراد یہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بیوی کو یہ بات بتائی، اس سے مراد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان دونوں بیویوں کی راز کی بات بتا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمہارے دل میں راہ اعتدال سے ہٹ کر ایک طرف جھک گئے، لہٰذا تم اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس خیال میں نہ رہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے بہتر بیویاں نہیں مل سکتی، اس لیے ہم جسے چاہیں ان پر دباؤ ڈالیں، یعنی نیک اعمال کرو اور گناہوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرو تاکہ خود بھی جہنم سے بچو اور انہیں بھی بچاؤ۔ یعنی کوئی دوزخی اس سے رحم کی درخواست کرے تو اسے رحم نہیں آتا، جب فرشتے عذاب دیتے ہیں تو کوئی دوزخی ان سے رحم کی درخواست کرے تو وہ ان کو رحم نہیں آتا۔ یہ خطاب کافروں سے قیامت کے روز اس وقت ہوگا جب دوزخ سامنے لائی جائے گی، یعنی ایسی تو بجو دل سے ہو اور اس کے بعد پھر گناہ کرنے کی نیت نہ ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں لکھتے ہیں، علماء کا کہنا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے تو توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی گناہ سے باز آئے، دوسری یہ کہ
اس پر پشیمان ہو، اور تیسری یہ کہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی اس کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو یہ توبہ سچی نہ ہوگی۔ اگر وہ مال یا جائیداد ہے تو اسے واپس کرے، اور اگر قابل حد کام کیا ہے تو اسے اوپر حد جاری کرنے کا موقع دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا، نئی تعلیم کی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اس میں احادیث بھی شامل ہیں تفسیر کے اندر۔ آپ چاہیں تو پوری سورت آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آئندہ ہم کون سی سورت کے اوپر ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔